نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ، دو شریکوں میں سے تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کہ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہیں کرتا۔ فَإِذَا خَانَ، جب وہ خیانت کرتا ہے، خرجت من بینہما، تو میں ان دونوں کے بیچ سے نکل جاتا ہوں۔ اس روایت میں کاروبار کی جو ایک قسم شرکت ہے اس سے متعلق یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ شرکت دو مسلمان، تین مسلمان، چار مسلمان مل کر کوئی کاروبار کریں تو یہ زیادہ باعث برکت ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک انسان خود اکیلا کوئی کاروبار بزنس کر رہا ہے تو اس اکیلے کا نصیب ہے، مگر دو، تین، چار، پانچ ملتے ہیں تو سب کے نصیب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو تیسرا میں خود شامل ہو جاتا ہوں، میں شریک ہو جاتا ہوں کاروبار میں۔ اللہ کے کاروبار میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کاروبار میں اللہ ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں نافیت ہوتی ہے، اس کی ترقی ہوتی ہے، اللہ کے کاروبار کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ تو لیکن اگر پھر ان شریکوں میں سے کوئی ایک خیانت کرنے لگتا ہے دوسرے ساتھی سے تو فرمایا کہ میں اسی وقت بیچ سے نکل جاتا ہوں، اور ایک دوسری روایت میں وجاء الشیطان، پھر تیسرا شیطان پارٹنر بن جاتا ہے۔ تو اہمیت یہ بتائی گئی کہ اگر شرکت ہو تو پھر پوری دیانت کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر کمپنیاں، فیکٹریاں جہاں لوگ بہت زیادہ تعداد میں شریک ہوتے ہیں عام طور پر ترقی کرتی ہیں بنسبت اس کے جو انسان تنہا کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ شریک ہوتے ہیں، اگر خیانت نہ ہو، جیسے ہی خیانت آئی تو پتہ نہیں چلتا کہ زوال کس وقت ہو گیا۔ تو اس کی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں شرکت ہے تو دیانت سے چلے، پھر کسی کا حق نہ مارے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق نصیب۔